روزانہ رات کے وقت عافیہ کے کمرے میں چپکے سے کوئی آدمی آتا، اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارے وہ ڈر کر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ایک رات جب وہ سو رہی تھی تو جیسے ہی وہ شخص اس کے قریب آیا تو کہنے لگا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے تم۔ السلام علیکم۔ شہزاد جب سے عافیہ کی زندگی میں آیا تھا، اس کے ہر کام میں غیر محسوس طریقے سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی، مگر فی الحال عافیہ کو اس کا کوئی احساس نہ تھا۔ وہ شہزاد سے منگنی کے بعد بہت خوش تھی، کیونکہ وہ بچپن سے شہزاد کو پسند کرتی تھی۔ دونوں خالہ زاد تھے اور ان کے والدین نے بچپن میں ہی ان کی نسبت طے کر دی تھی۔ بڑے ہونے کے بعد جب دونوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ اجاگر ہونا شروع ہو گیا، جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید پختہ ہوتا چلا گیا۔ عافیہ نے جب انٹر کا امتحان دیا تو ان کے والدین نے باضابطہ طور پر دونوں کی منگنی کر دی، جبکہ شادی کچھ عرصے تک ملتوی کر دی گئی۔ شہزاد عمر میں عافیہ سے 2 سال بڑا تھا اور وہ گریجویشن مکمل کر چکا تھا۔ وہ ایک لمبے قد کا انتہائی خوبرو نوجوان تھا اور بہت سی لڑکیاں اسے دیکھ کر عافیہ کی قسمت پر رشک کرتی تھی۔ اس کے مقابلے میں عافیہ گندمی رنگت کی قبول صورت لڑکی تھی، مگر اس کے باوجود شہزاد نے اس کے علاوہ کبھی کسی لڑکی کی طرف توجہ نہ دی تھی۔ وہ عافیہ کو بہت پسند کرتا تھا اور اس کی خواہش پر ان دونوں کی باقاعدہ منگنی کی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عافیہ بہت خوش تھی اور وہ شہزاد جیسے شخص کا پیار پا کر خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگی تھی۔ مگر جب سے منگنی ہوئی تھی، عافیہ کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کبھی اس کی کوئی چیز غائب ہو جاتی، کبھی اس کے کپڑوں میں بلا وجہ کٹ لگ جاتے، کبھی اس کے بستر پر مردہ کیڑا پایا جاتا، تو کبھی کالج میں بلا وجہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا اور بعد میں وہ اس جھگڑے کی وجہ سوچتی رہ جاتی۔ شروع میں تو اس نے اپنی خوشی میں کھو کر ان باتوں پر توجہ نہ دی، مگر جب یہ مسائل بڑھنے لگے تو وہ الجھن کا شکار ہو گئی۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والی ان غیر معمولی باتوں کو نوٹ کرنے لگی اور آہستہ آہستہ اس کو اندازہ ہونے لگا کہ اس کے ساتھ واقعی کچھ الگ واقعات تسلسل سے پیش آ رہے ہیں، جو کہ پہلے اس کی زندگی کا حصہ نہیں تھے۔ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے فون پر شہزاد سے بات کر کے سوتی تھی۔ ایک روز اس نے اپنی اس پریشانی کا تذکرہ شہزاد سے کیا تو وہ بھی حیران ہو گیا، مگر بعد میں اس نے اسے عافیہ کا وہم گردان کر ٹال دیا۔ اس کے سمجھانے بجھانے پر عافیہ بھی کچھ دیر کے لیے اس بات کو بھول گئی اور وہ دونوں مستقبل کے بارے میں خوبصورت خواب بننے لگے۔ کچھ دیر بعد اس نے کال بند کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یہ کوئی آدھی رات کا وقت تھا جب عافیہ کی آنکھ عجیب سی آوازوں سے کھل گئی۔ کوئی سرگوشی میں اس کا نام پکار رہا تھا۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور خوف زدہ نہ کی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، ہر سو اندھیرا اور خاموشی تھی۔ سفید پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔ عافیہ کے کمرے کی کھڑکی پیچھے لان میں کھلتی تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہاں سے باہر لان میں ہلتے پودے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یہ کھڑکی کس نے کھول دی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی اور اٹھ کر کھڑکی کے قریب آ گئی۔ اسے یاد تھا کہ وہ کھڑکی بند کر کے سوئی تھی۔ دور لان میں اسے کوئی سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ اس نے غور سے دیکھا تو ایک دم وہ سایہ غائب ہو گیا۔ عافیہ کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ ابھی وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ ایک دم اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا گمان ہوا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پورا کمرہ خالی تھا۔ اچانک اسے اپنے کان کے پاس سرسراہٹ سی محسوس ہوئی اور پھر کسی نے سرگوشی میں اس کا نام پکارا، عافیہ۔ یہ سرگوشی اس قدر واضح تھی کہ وہ اسے وہم پر محمول نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور بھاگ کر دروازے کی کنڈی کھول کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سامنے لاؤنج میں اس کی ماں بیٹھی تھی۔ کیا ہوا عافیہ؟ ادھر آؤ میرے پاس، اس کی ماں نے مسکرا کر کہا تو وہ بھاگ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ وہ بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔
آفیہ اچانک وہی سرگوشی اسے دوبارہ کان کے پاس سنائی دی تو وہ ایک دم ماں سے الگ ہوئی۔ مگر یہ کیا؟ وہاں اب آفیہ کی ماں نہیں بلکہ انتہائی خوفناک شکل والی کوئی عورت کھڑی تھی جس کے لمبے دانت منہ سے باہر آ رہے تھے۔ اس نے اپنے لمبے ناخنوں والے ہاتھ آفیہ کی طرف بڑھائے تو خوف کے مارے آفیہ کے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو جمع تھے اور اس کے بارے میں فکر مند تھے۔ اس کے ہوش میں آتے ہی سب نے سکون کا سانس لیا اور اس سے اس کی اس حالت کے بارے میں پوچھنے لگے کیونکہ وہ ان لوگوں کو لاؤنج میں بے ہوش پڑی ملی تھی۔ آفیہ نے کسی کو کچھ بتانا مناسب نہ سمجھا اور اسے اپنا بھیانک خواب سمجھ کر خاموش ہو گئی۔ اس دن وہ کالج بھی نہ جا سکی، بس سارا دن خاموش بیٹھی اس بارے میں سوچتی رہی۔ البتہ شہزاد کو فون کر کے اس نے اس بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا اور حسب معمول شہزاد نے اسے تسلی دی اور سمجھا بجھا کر اس کا ڈر ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے آفیہ کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ اس بارے میں کسی سے ذکر نہ کرے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سب زیادہ سوچنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو خود کو مصروف رکھنا چاہیے تاکہ اس کو ایسے خواب نہ آئے۔ مگر آفیہ جانتی تھی کہ یہ محض خواب نہیں تھا۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی مگر اس کا دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ حالانکہ وہ پڑھنے کی بہت شوقین تھی مگر کچھ دن سے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کالج میں بھی وہ نہ ہی کچھ سمجھ پاتی اور نہ ہی سبق سنا پاتی۔ اس کا ذہن بہت منتشر رہنے لگا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اچانک اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ وہ چونک گئی۔ اس کے دل میں خوف دوبارہ جڑ پکڑنے لگا۔ تھوڑی دیر کچھ نہ ہوا تو اس نے دوبارہ اپنا دھیان کتاب کی طرف لگانا چاہا مگر اب اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ چکی تھی۔ اچانک کھٹکا ہوا اور کھڑکی زوردار آواز سے کھل گئی۔ آفیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اسی وقت کمرے کی لائٹ جلنے بجھنے لگی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر باہر چلی جاتی۔ اچانک خونوں والا ہاتھ اندر آیا اور آفیہ کے چہرے کی سمت بڑھا۔ آفیہ کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور پھر وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کے ماں باپ دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے تو وہ آنکھیں بند کیے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ آفیہ کیا ہوا؟ اس کی ماں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر ہلائے تو وہ ایک دم چپ ہو گئی اور آنکھیں کھول کر ان کو دیکھنے لگی۔ اب نہ تو لائٹ کو کوئی مسئلہ تھا اور نہ ہی کوئی ہاتھ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کی سمت دیکھا تو کھڑکی بھی بند تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے ماں باپ اور بھائی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ آفیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر شہزاد کی نصیحت یاد آنے پر وہ خاموش ہو گئی کہ اس نے کسی کو کچھ بتانے سے منع کیا تھا۔ اس نے گھر والوں کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور نیند میں وہ ڈر گئی۔ اس کی ماں نے اس کے چھوٹے بھائی کو اس کے ساتھ سونے کی سب لوگ واپس چلی گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب آفیہ کی آنکھ پھر اسی سرگوشی پر کھل گئی۔ کوئی اس کا نام پکار رہا تھا۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا مگر وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم پر کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ اس نے ایک دم ہاتھ لگایا تو اس کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی۔ یہ ایک کالے رنگ کا سانپ تھا جو آفیہ کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور سانپ کو دور اچھال دیا۔ اس کا 10 سالہ بھائی جو اس کے قریب ہی لیٹا ہوا تھا ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا آپی؟ اس کے پوچھنے پر آفیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، تم سو جاؤ، آفیہ نے خوف دباتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا چھوٹا بھائی بھی ڈر جائے مگر وہ ہنوز بیٹھا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ آفیہ نے الجھن سے اس کی سمت دیکھا اور پھر اسے سونے کا اشارہ کیا مگر وہ سونے کی بجائے مسکرانے لگا۔ اچانک اس نے کہکے لگانا شروع کر دیے اور اس کے دانت لمبے ہونا شروع ہو گئے۔ آفیہ کی آنکھیں خوف کے مارے پھٹ گئی۔ اس کے بھائی نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ لمبا ہوتا ہوا آفیہ کی گردن تک پہنچ گیا اور اس نے آفیہ کی گردن ہاتھوں میں دبوچ لی۔ آفیہ کا دم گھٹنے لگا تھا مگر وہ خود کو چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ اس کو سانس لینے میں بے حد تکلیف ہونے لگی تھی۔ موت کے خیال سے اس کا دل بند ہونے کو تھا۔
جان بچانے کا جذبہ خوف پر غالب آ گیا اور اس نے پوری طاقت لگا کر دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور لگایا تو اس کی گردن آزاد ہو گئی۔ وہ پوری طرح کھانسنے لگی تھی۔ آپی، پانی لاؤں؟ اچانک اپنے بھائی کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اس کے پاس کھڑا تھا اور اس کا ایک ہاتھ عافیہ کے ہاتھ میں تھا، باقی سب کچھ نارمل تھا۔ اس کے بھائی نے دوبارہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا سوال دہرایا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عافیہ واش روم میں تھی اور اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ عافیہ نے جلدی سے منہ دھو کر تولیہ اٹھایا اور منہ خشک کرنے لگی، مگر ایک دم اس کی چیخ نکل گئی اور اس نے تولیہ دور اچھال دیا۔ تولیہ پر جا بجا خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے تولیہ کو دیکھتے ہوئے تیزی سے واش روم کا دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گئی۔ فون دوبارہ بجنے لگا تھا اور اوپر شہزاد کا نام جگمگا رہا تھا۔ عافیہ نے جلدی سے فون اٹھا لیا۔ شہزاد، میں بہت پریشان ہوں۔ شہزاد کی آواز سنتے ہی وہ رونے لگی تھی۔ عافیہ، میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ شہزاد نے اس کے رونے کا کوئی اثر نہ لیا۔ شہزاد، تم پہلے میری بات تو سنو۔ عافیہ کو اس کے لہجے پر حیرت ہوئی، مگر وہ پھر بھی اپنی بات کہنا چاہتی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں ہے، مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ بہتر ہے کہ اس رشتے سے تم خود انکار کر دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ شہزاد نے رکھے لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ عافیہ رونا بھول کر حیرت سے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھے گئی۔ عافیہ نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ اس کی ماں پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی، مگر وہ کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے کمرہ بند کر لیا تھا اور اب اس کو کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہزاد جو اسے اتنی محبت کرتا ہے وہ کبھی اس کو اس طرح چھوڑ سکتا ہے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ اس کی ماں دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مگر اس نے کسی کے بھی کہنے پر دروازہ نہیں کھولا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھنے کی زحمت نہ کی اور ہنوز لیٹی رہی۔ فون جب مسلسل بجتا رہا تو اس نے اٹھا کر دیکھا، یہ شہزاد تھا۔ اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ عافیہ نے کال اٹینڈ کر کے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ آفی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے یار، کیا ہوا ہے؟ شہزاد فوراً فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ عافیہ کے آنسو پھر بہنے لگے تھے۔ یہ تم پوچھ رہے ہو شہزاد؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ عافیہ، ہوا کیا ہے؟ مجھے تو بتاؤ نا۔ خالہ بتا رہی تھی کہ تم دروازہ نہیں کھول رہی، وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ شہزاد، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ اسی سے بات کرو جس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو عافیہ؟ میں نے تو تم سے شادی کرنی ہے، میں تمہارے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ پریشانی سے تیز لہجے میں بولا۔ تو پھر وہ کون ہے جس کا تم نے آج فون پر بتایا تھا؟ عافیہ نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ کون سا فون؟ عافیہ، میں نے تو تمہیں کوئی فون نہیں کیا، میں تو آج بہت مصروف رہا ہوں۔ پھر اس نے جب شہزاد کو سب کچھ بتایا تو وہ کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ عافیہ، کچھ دیر بعد اس نے ٹھنڈے سانس بھر کر اسے مخاطب کیا۔ میرے خیال میں اب تمہیں سب کچھ بتانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میں آج تو نہیں آ سکتا، کل شام کو آؤں گا، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ یہ کہہ کر شہزاد نے فون بند کر دیا۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا جب عافیہ کا بھائی اسے بلانے آیا۔ وہ اپنے کمرے میں سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ اس کے بھائی نے شہزاد کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ حیران ہوتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ سامنے لاؤنج کے دروازے پر کھڑا تھا۔ شہزاد، تم اس وقت؟ وہ حیرت اور خوشی سے ملے جلے لہجے میں بولی۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم کل آؤ گے۔ عافیہ، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو آئس کریم کھا کر آتے ہیں۔ وہ اس کی سمت دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ مگر شہزاد، چلو نا، میں خالہ سے پوچھ چکا ہوں۔ شہزاد نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ آئس کریم پارلر قریب ہی تھا۔ عافیہ کو شہزاد کے آنے سے خوشی ہوئی تھی اور وہ کچھ دیر کے لیے سب باتیں فراموش کر چکی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اچانک عافیہ کا فون بجنے لگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا فون اوپر کیا تو شہزاد کا نام دیکھ کر چونک گئی۔
شہزاد بھی رک گیا تھا۔ شہزاد تم مجھے کال کر رہے ہو کیا؟ آفیہ نے شہزاد کی سمت دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ نہیں تو تم اسے رکھو اور آگے چلو۔ اس نے آفیہ کے ہاتھ سے فون لینا چاہا مگر آفیہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ شہزاد کے چہرے پر عجیب سا تاثر چھا گیا۔ فون دوبارہ بجنے لگا تھا۔ کچھ سوچ کر آفیہ نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ کیسی ہو آفیہ؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ فون کان سے لگتے ہی شہزاد کی فکر مند آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے حیرت سے کھڑے شہزاد کو دیکھا۔ اگر کال پر شہزاد تھا تو اس کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ آفیہ تم بول کیوں نہیں رہی؟ فون سے شہزاد کی آواز دوبارہ گونجی مگر آفیہ کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے ساتھ کھڑے شہزاد کو دیکھے جا رہی تھی جس کی آنکھوں کا رنگ اب بدلنے لگا تھا۔ پھر اس کے چہرے کے نقوش بگڑنے لگے اور دانت نوکیلے ہو کر منہ سے باہر کو آنے لگے۔ آفیہ نے چیخنے کو منہ کھولا مگر اس نے آفیہ کو زوردار دھکا دے دیا۔ آفیہ اچھل کر سڑک پر گری۔ اس کا سر پختہ سڑک سے ٹکرایا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو شہزاد کا چہرہ نظر آیا۔ وہ اس کے قریب ہی فکر مند چہرہ لیے بیٹھا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اس نے آفیہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ آفیہ نے اٹھنا چاہا مگر نکاہت کے باعث اٹھ نہ سکی۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ لیٹی رہو آفیہ۔ شہزاد نے اسے سہارا دینا چاہا مگر آفیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے، یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بھی اس کے ہاتھوں سے چھڑوا لیا۔ اسے اب شہزاد سے بھی خوف تھا۔ شہزاد اس کے لہجے پر حیران ہوا مگر جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ آفیہ میرے ساتھ یوں مت کرو۔ اس کے بے بس لہجے میں کہنے پر آفیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے شہزاد؟ میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ وہ روتے ہوئے بولی تو شہزاد کے چہرے پر ملال چھا گیا۔ آفیہ مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر اس کے افسردہ اور پرملال لہجے میں کہنے پر وہ چونک گئی۔ ہاں آفیہ، وہ دوبارہ بولا، میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک پرانے قبرستان میں گیا تھا، وہیں سے یہ مصیبت میرے گلے پڑ گئی۔ یہ ایک چڑیل ہے جو مجھ پر عاشق ہو گئی ہے۔ وہ پہلے میرے پاس خوبصورت لڑکی کے روپ میں آتی رہی مگر میں اس سے متاثر نہیں ہوا تو وہ مجھے ڈرانے دھمکانے لگی۔ میں نے اپنی مسجد کے امام صاحب سے اس کا ذکر کیا۔ بظاہر تو وہ معمولی آدمی ہیں مگر در حقیقت وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دے دیا جس کے نتیجے میں وہ میرے قریب تو نہیں آ سکتی تھی، البتہ خوفزدہ ضرور کرتی تھی۔ جب میں نے تم سے منگنے کا ارادہ کیا تب بھی وہ مجھے روز آ کر دھمکاتی رہی کہ اگر میں نے کسی لڑکی سے شادی کی تو وہ اس لڑکی کو جان سے مار دے گی، مگر میں اس کی دھمکیوں میں نہیں آیا اور تم سے منگنی کروا لی۔ تب سے وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی مگر شکر ہے کہ تمہیں اس نے جانی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں آج ہی امام صاحب کے پاس دوبارہ جاؤں گا اور ان سے اس مسئلے کا حل پوچھوں گا کیونکہ میں تمہیں نہیں گوا سکتا۔ آفیہ مجھے معاف کر دو پلیز۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے آفیہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ آفیہ نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی شہزاد۔ اس کے کہنے پر شہزاد مسکرایا اور اپنے گلے سے تعویذ اتار کر اسے پکڑا دیا۔ یہ پہن لو آفیہ، اس سے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تم اب بالکل پریشان مت ہونا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اس کے کہنے پر آفیہ نے اسبات میں سر ہلایا اور تعویذ اپنے گلے میں پہن لیا۔ شہزاد گاڑی تیزی سے دوڑائے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب چھایا ہوا تھا۔ اس کے برابر والی سیٹ پر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی براجمان تھی جو بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک شہزاد کا فون بجا۔ لڑکی نے چونک کر دیکھا۔ اسکرین پر آفیہ کا نام دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ شہزاد نے جلدی سے فون اٹھایا اور کال اٹینڈ کر کے اسپیکر آن کر دیا۔ ہیلو شہزاد، آفیہ کی روتی ہوئی آواز ابھری تھی۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو شہزاد کے چہرے کے عضلات تن گئے۔ آفیہ، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اب مجھے فون کر کے ڈسٹرب مت کرنا، شہزاد نے غصے سے کہا اور فون ڈیش بورڈ پر پٹک دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی کے چہرے پر اطمینان چھا گیا اور وہ مسکرانے لگی۔ شہزاد نے بھی مسکرا کر اس کی سمت دیکھا اور پھر دھیان سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ در حقیقت یہ سب کچھ
کچھ ان کے منصوبے کا حصہ تھا۔ امام صاحب نے شہزاد سے کہا تھا کہ اگر وہ کسی طرح اس چڑیل کو آگ میں جھونک دے تو وہ اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چڑیل انسانی روپ میں ہو۔ شہزاد نے اس مقصد کے لیے پہلے اس چڑیل کو محبت کا جھانسا دیا اور اس کو یقین دلوانے کے لیے عافیہ کو فون کر کے صاف کہہ دیا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ عافیہ بھی اس منصوبے کا حصہ تھی اور وہ بخوبی اپنا کردار نبھا رہی تھی۔ پہلے شہزاد نے اس چڑیل کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، اس کے بعد اس نے شہر سے ہٹ کر ایک ویران جگہ پر ایک گھڑا کھودا اور اس میں چند لکڑیاں اور خشک پتے رکھ کر ان پر مٹی کا تیل چھڑک دیا۔ اس کے بعد اس نے گھڑے کو مزید پتوں سے ڈھانپ دیا۔ اب اوپر سے دیکھنے میں اس پر ہموار زمین کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے بعد شہزاد نے اس چڑیل سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر وہ بے حد خوش ہوئی اور فوراً تیار ہو گئی، کیونکہ وہ شہزاد پر بری طرح عاشق ہو چکی تھی۔ جب سے شہزاد نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تب سے وہ بے حد خوبصورت لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے آنے لگی تھی، لہٰذا انسانی روپ میں لانے کا کام شہزاد کو کرنا ہی نہ پڑا۔ گاڑی اب شہر کی حدود سے باہر نکل چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر شہزاد نے گاڑی روک دی۔ ساتھ بیٹھی لڑکی حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ وہ اس ویرانے میں اسے کیوں لے آیا تھا۔ میں کچھ وقت صرف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اسی لیے یہاں لے آیا ہوں۔ کہیں اور جاتے تو وہاں دوسرے لوگ بھی ہوتے جو کہ مجھے گوارا نہیں ہیں۔ شہزاد نے بناوٹی لہجے میں کہا تو وہ بے حد خوش ہو کر گاڑی سے اتر آئی۔ شہزاد اسے ساتھ لیے آگے بڑھا، ساتھ ساتھ وہ اس کے حسن کی تعریف بھی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ارد گرد سے بیگانہ ہو کر خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ باتوں کے دوران شہزاد اسے گھڑے کے قریب لے آیا اور اسے رخ موڑنے کا کہا۔ پیچھے دیکھو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ شہزاد نے گمبھیر لہجے میں کہا تو وہ فوراً رخ موڑ گئی۔ اس کے رخ موڑتے ہی شہزاد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دے دیا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ خشک پتوں سے بھرے گھڑے میں جا گری۔ ضامن نے فوراً جیب سے لائٹر نکالا اور پتوں کو آگ لگا دی۔ مٹی کے تیل میں لتھڑے ہوئے پتوں نے فوراً آگ پکڑ لی۔ وہ دھڑا دھڑ جلنے لگی تھی اور اس کی بھیانک چیخیں شہزاد کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ کچھ دیر بعد چیخیں تھم گئی۔ اب وہاں راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ شہزاد نے نفرت سے اس ڈھیر کو دیکھا اور پھر ایک سکون بھری سانس خارج کر کے واپسی کے لیے قدم موڑ لیے، جہاں عافیہ کامیابی کی آس لیے اس کی منتظر